مارشل لا ادوار خصوصاً جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کی پابند صحافت اور سیاست کے عام رجحانات سے بغاوت کر کے اپنے نظریات کو جرأت اور سچائی کے ساتھ بیان کرنا اور پھر ان پر قائم رہنا کس قدر دشوار اور جان سے گزر جانے والی دیوانگی ہے، اس کا ادراک ضیاء دور میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے صحافی اچھی طرح رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دیوان قلمکار اور دانشور پروفیسر وارث میر بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی آزادی اظہار اور حریت فکر کی جنگ لڑتے ہوئے بسر کی۔ پروفیسر وارث میر کے اپنے الفاظ میں زندہ قوم کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے لکھنے اور پڑھنے والوں کو پابندیوں اور قدغنوں کی کتنی ہی بیڑیاں کیوں نہ پہنا دی جائیں، ان کے منہ پر کتنے ہی تالے کیوں نہ لگا دیے جائیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ یا سسکی بھر کر احتجاج کا اظہار کر ہی دیتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے صاحب قلم و مطالعہ کے دل میں زنجیروں کو توڑ دینے کی خواہش نیت کی پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ موجود ہو تو اس سے ہر حلقہ زنجیر کو زبان ملتی ہے۔ ویسے بھی ایک سچا لکھنے والا کسی کا ایجنٹ یا آلہ کار نہیں بن سکتا، کیونکہ لکھنے کا تعلق انسانیت اور اپنے معاشرے کے بہتر مستقبل سے ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ انسانی قدروں، حسن، خیر، امن، اعتدال اور وطن سے محبت کا پرچارک ہوتا ہے، اور وہ انقلاب کے لیے کلاشنکوف یا میزائل چلانے کے بجائے اپنا قلم چلاتا ہے، جسے وہ عوام کی امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ اپنے دور میں حریت فکر کی چومکھی جنگ لڑنے والے پروفیسر وارث میر کا موقف تھا کہ کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی میں اس کے اہل فکر و دانش کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ طبقہ جس قدر عصری تقاضوں کو سمجھنے اور تاریک راہوں میں روشنی کے چراغ جلانے والا ہوگا، اسی قدر تیزی سے وہ قوم ترقی کی منازل طے کرے گی۔ لیکن جس قوم کا دانشور طبقہ اپنے کردار سے غافل ہو جائے یا اس کی ادائیگی سے پہلو تہی کرنے لگے، اس قوم کے زوال کے امکانات بھی اسی قدر بڑھ جاتے ہیں۔ پروفیسر وارث میر کی تحریروں میں پڑھنے والوں کو جگہ جگہ حریت فکر کے علمبرداروں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی حریت فکر کے ایک راہی تھے اور فکر اور سوچ پر پہرے کسی بھی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حریت فکر سے متعلق ان کی تحریروں میں ان دانشوروں کی جدوجہد کے قصے پڑھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن و ضمیر پر پہرے قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اس عمل کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ وہ دانشور اور لکھاری تھے جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں وقت کے جبر کے خلاف فکر، شعور اور عزم و ہمت کی تلوار سے جنگ لڑی اور ضمیر کی شمع کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تھامنے کا فرض ادا کرتے رہے۔ پروفیسر وارث میر نے بے لاگ اور بے باک صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان و جہت عطا کی۔ آج 3 دہائیوں بعد بھی وارث میر کی تحریروں کا جائزہ لیا جائے تو ہمیشگی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ آج کے حالات میں بھی تازہ اور برمحل محسوس ہوتی ہیں۔ اپنی تحریروں میں وارث میر نے جہاں ان خوشامدی سیاستدانوں، صحافیوں اور ادیبوں کے بارے میں لکھا ہے جنہوں نے دنیاوی عہدوں اور آسائشوں کے حصول کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کیا، وہیں انہوں نے ماضی کے ان باضمیر اور باکردار دانشوروں، ادیبوں اور صحافیوں کے بارے میں بھی بتایا ہے جو حریت فکر کے راہی ٹھہرے اور جنہوں نے تمام تر لالچ اور دباؤ کے باوجود ببانگ دہل سچ لکھا اور کسی دنیاوی مصلحت کا شکار ہونے سے انکاری رہے۔ دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وارث میر جیسا ہر سچا دانشور، لکھاری، صحافی اور ناقد جس نے باغیانہ روش اپناتے ہوئے اپنے دور کے مروجہ دقیانوسی نظام اور اس کے پس پردہ کرداروں کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اسے رد عمل میں ہر طرح کی مخالفت، مشکلات اور حتیٰ کہ فتووں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس امتحان میں سرخرو وہی اہل قلم و دانش گردانے گئے جو اپنے موقف کی سچائی پر قائم رہے اور اس جدوجہد میں اپنی جان سے گزر گئے۔ پروفیسر وارث میر کی زیادہ تر تحریریں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا دور ہی کی تخلیق ہیں، جب صحافت پابند سلاسل تھی اور ترقی پسندی، حریت اور خرد سے متعلق لکھنے والوں کو ملک دشمن اور غدار قرار دیا جاتا تھا۔ غداری کی یہ تہمت وارث میر پر بھی لگائی گئی، لیکن جون سن 2020 میں سندھ اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں نے ان کے خلاف ایسے بیہودہ فتووں کو مسترد کرتے ہوئے ان کے حق میں قراردادیں منظور کر کے پروفیسر وارث میر کے نظریاتی مخالفین کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ضیاء دور میں روزنامہ جنگ کے لیے لکھے گئے اپنے ایک مضمون بعنوان ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے میں پروفیسر وارث میر لکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے نے اپنے سیاسی عروج میں یقیناً ایسا علم پرور ماحول مہیا کیا تھا جس کی گود میں بڑے بڑے تخلیقی مفکرین اور روایت شکن دانشور پروان چڑھے، ایسے دانشور جنہوں نے وقت کے حاکموں کے نظریات اور خیالات کو چیلنج کیا۔
ان سے اختلاف کیا اور معاشرے کو سرکاری سانچے میں ڈھالنے کی کوششوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے شعور اور سچائی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ نے اسٹیٹ مشینری کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اقتدار اور سیاست کی مصلحتوں کی آہنی ٹوپی اپنے سر پر پہننے سے انکار کر دیا۔ اپنے ایک مضمون میں جدید علوم کے مخالف رجت پسند جہادی ملاؤں پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، میں ان علماء سے اتفاق نہیں کرتا جو قرآن پاک کی آیات میں سائنسی فارمولے تلاش کرتے پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سائنسی فکر اپنائیں اور زندگی کی سچائیاں تلاش کریں۔ بال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پات، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوج اور اس کی وساطت سے بیوروکریسی کی حکومت ہے، اور 20ویں صدی کی سیاست کے سیانوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت فوج کی گردن پر سوار ہو کر قائم ہوتی ہے اسے مارشل لاء کا شیر نیچے اترنے کی مہلت نہیں دیتا۔ پاکستان کے علاوہ کئی دوسرے اسلامی ممالک میں بھی حکمرانی کے جھولے لینے والے فوج کے شیر پر ہی سوار ہیں، اور وہ نیچے اترنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں جب تک عوام اس شیر کو بھی شریک اقتدار کر لینے کی ضمانت دے کر اس کی جان کو محفوظ نہیں کر لیتے۔ انہی تحریروں کے نتیجے میں ضیاء الحق کے پریس سیکریٹری اور اس دور کے ڈائریکٹر جنرل ISPR بریگیڈیئر صدیق سالک نے پروفیسر وارث میر پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ پیغام دیا کہ ایک سرکاری ملازم کو سرکار پر اس طرح کھلی تنقید کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس وقت وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے۔ یاد رہے کہ میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے زیادہ اور بدترین گردانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد تھی، اخبارات سینسرشپ کا شکار تھے، بعض امیر صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے اور بے ضمیروں کو معتبر مانا جاتا تھا۔ یعنی صحافیوں کو پالنے اور ان سے خوش آمدی تحریریں لکھوانے کا حکومتی عمل اپنے عروج پر تھا۔ مذہب کے نام پر ایک خاص قسم کی ملائیت کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ مارشل لاء حکومت کے پالے ہوئے مولوی اجتہاد اور حقوق نسواں کی بات کرنے والوں پر کفر کے فتوے عائد کر رہے تھے، اور ضیاء ایک طویل عرصہ تک اقتدار پر قابض رہنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تاہم تمام تر حکومتی دباؤ کے باوجود وارث میر کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ اس دوران ضیاء جنتا کے دباؤ کے پیش نظر نوائے وقت میں ان کی تحریروں پر سینسرشپ کی کینچی زیادہ تیزی سے چلنا شروع ہوئی تو وارث میر سن 1985 میں روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے اور نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنا شروع کر دیا۔ اس دور میں انہوں نے اسلامی تاریخ کے حوالے دے کر بین السطور اپنا پیغام آگے پہنچایا۔ اپنی تحریر باعنوان ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے میں وارث میر لکھتے ہیں، واضح رہے کہ مسلمانوں میں تحقیق و جستجو اور فلسفہ و سائنس کو یہ عروج اس عہد میں حاصل ہوا جب مسلمان اقوام عالم میں ایک غالب سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے۔ گویا سیاسی اور اقتصادی طور پر آزاد قوم ہی دوسری قوموں کی فکری امامت کرتی ہے، اور غلام اور زوال پذیر قوم کی سیاست و حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے افکار بھی گھٹ کر رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی بجائے ماضی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی طرح روزنامہ جنگ ہی میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں وارث میر نے لکھا، میرا یہ یقین ہے کہ اس جامد نظام کی تبدیلی تک کہ جس میں فکر محبوس ہو اور اظہار پابند، انسانیت کی فلاح سے وابستہ کوئی بھی مسئلہ قابل حل نہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، زندگی متحرک اور ارتقا پذیر ہے، جو قوتیں اس ارتقاء میں معاون ثابت ہوتی ہیں ترقی پسند ہیں، اور جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ رجت پسند ہیں۔ ضیاء دور میں تمام تر دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود وارث میر کے قلم کی کاٹ بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ حریت فکر کے پرخطر سفر میں پیش آنے والے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن حق اور سچ گوئی کی جنگ میں پیچھے ہٹنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ وارث میر جس راستے پر سفر کر رہے تھے وہ پرخار اور دشوار تھا، لیکن وہ اس پر گامزن رہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی سچائی کا راستہ تھا۔ چنانچہ وہ اس پرخطر سفر پر اپنے نظریات کے مطابق پوری کمٹمنٹ سے گامزن رہے، اور 9 جولائی سن 1987 کو پراسرار حالات میں صرف 48 برس کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے۔ لیکن جسمانی طور پر اس جہان فانی سے گزر جانے کے باوجود وارث میر اپنی تحریروں کی بدولت آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ پروفیسر وارث میر کی قومی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز بعد از مرگ سے نوازا گیا۔ 2020 میں جب تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک حکومتی وزیر نے
سن 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے پر پروفیسر وارث میر کو غدار وطن قرار دیا تو پنجاب اور سندھ کی اسمبلیوں نے اس عظیم دانشور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے حق میں قراردادیں منظور کی اور یوں پروفیسر وارث میر کے خلاف دیا جانے والا غداری کا فتویٰ سختی سے رد کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔